الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات، حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے نئے سال کے آغاز پر مسلمان معاشرے کی بے رہروی، امت مسلمہ کی ذمہ داریاں 2023 انگریزی لحاظ سے ختم ہو کر 2024 انگریزی لحاظ سے نیا سال 2-3 دن بعد شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس موقع پر کیا نامناسب حرکتیں پائی جاتی ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، جس سے ہمیں ہماری نسل کو بچانا ضروری ہے، اس کے تعلق سے چند مفید باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ قرآن مجید کی آیت میں ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کی گردش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑے نشانیاں ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی السماوات والارض۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی یاد میں کھڑے رہتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کی یاد میں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں انہیں اللہ یاد آتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں غور کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر اللہ سے دل ہی دل میں یہ کہتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے یہ دنیا بیکار نہیں بنائی ہے، اس کا دل گواہی دے گا۔ یہ لوگ عقل مند لوگ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ذات ہے جس نے سورج کو بنایا روشن، والقمر نورا، وہی ذات ہے جس نے چاند کو منور بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تم دن رات کا حساب کر سکو، سالوں کا اندازہ کر سکو، مہینوں کا اندازہ کر سکو۔ اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند سے جوڑ کر کے رکھا ہے۔ چاند کے ذریعے سے بھی مہینہ اور سال کا حساب ہوگا، سورج کے ذریعے سے بھی مہینہ اور سال کا حساب ہوگا۔ چاند کے ذریعے سے اسلامی مسلمان مہینے کا حساب کرتے ہیں، اور عیسائی لوگ سورج کے ذریعے سے مہینہ اور سال کا حساب کرتے ہیں۔ سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، دونوں اس کی نشانیاں ہیں، اور دونوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، سورج اور چاند کے اللہ تعالیٰ نے منزلیں طے کر کے رکھی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے عدد السنین والحساب، سالوں کا اندازہ کر سکو، اس کا حساب لگا سکو، کتنے سال ہوئے، کتنے مہینے ہوئے۔
قرآن مجید کی 4 آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں جہنمی لوگوں کو ڈالا جائے گا، جہنم میں جانے کے بعد چینخ و پکار کرتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، یہ کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہم کو یہاں سے جہنم سے نکال دیجئے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب کچھ اچھے کام کر کے آئیں گے، اب وہ حرکتیں نہیں کریں گے جو ہم پہلے کر کے آئے تھے۔ ہر سال کی تبدیلی پر، ہر نیو ایئر نیٹ پر، ہر جنوری 1 پر جو گندی حرکتیں کر کے آئے تھے اب وہ گندی حرکتیں نہیں کریں گے، اب وہ پارٹیاں نہیں کریں گے، اب وہ شراب کی محفلیں نہیں لگائیں گے، اب وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پر گندی حرکتیں نہیں کریں گے، اب شریف انسان بن کر، اچھا انسان بن کر، نیک انسان بن کر جی کر مریں گے۔ بس ایک بار ہمیں یہاں سے جہنم سے نکال دیجئے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی، کیا ہم نے تمہیں وقت نہیں دیا جس میں تم سدھر سکو، ہم نے تمہیں اتنا وقت نہیں دیا جس میں تم صحیح اور اچھا انسان بن سکو۔ وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ تمہارے پاس انبیاء کی تعلیمات، ان کی وارثین کی زبان سے علماء کے بیانات تم تک نہیں پہنچے؟ دعوت کے کام کرنے والے ساتھی تمہارے پاس نہیں آئے؟ تمہیں ہر موقع پر ہر برائی سے جہنم کی طرف لے جانے والے راستے سے تمہیں علماء، خطبہ، انبیاء کے وارثین، مقتدی، رہبر، قائدین، ان کی زبان سے تم نے نہیں سنے؟ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ فذوقوا، اب تم جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، فما للظالمین من نصیر، اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو عمر کی قدر نہیں کرتے، اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کی قدر نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم میں جلتے ہوئے بھی اللہ کو ہرگز ان پر رحم نہیں آئے گا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کا معاملہ کیا، جن لوگوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، جب جہنمی لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنمی لوگ جہنم کی اس کی دہاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ بہت جوش مارتی ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا جیسا وہ غصے سے پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیها فوج وسألهم خزنتها الم یأتیکم نذیر، جب بھی کافروں کو، گنہگاروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، گنہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سألهم خزنتها، جہنم کے داروغہ، جہنم کے فرشتے، جہنم کے محافظ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا انبیاء کی تعلیمات، ان کی وارثین کی زبان سے تم علماء کے بیانات تم تک نہیں پہنچے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ جہنمی لوگ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، ہم تک علماء کے بیانات پہنچے تھے، ہم تک علماء کی باتیں پہنچی تھی، دعوت کے کام کرنے والے ساتھی ہمارے پاس آئے تھے، ہمیں سمجھایا، ہمیں سر پر ہاتھ رکھا، منت سماجت کی، یقین دلایا اور ایمان کی طرف لے آنے کی کوشش کی، نور کی طرف، ہدایت کی طرف لے آنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ کہیں گے فکذبنا، لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا، ان علماء کو جھٹلا دیا، ان دعوت کا کام کرنے والے ساتھیوں کو جھٹلا دیا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کہہ دیا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، تو پھر فرشتے کہیں گے اب تم بہت بڑے خسارے میں ہو، اب تم بہت بڑے خسارے میں ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنمی لوگ کہیں گے کاش ہم علماء کی بات مان لیتے،
کاش ہم کو سمجھانے والے لوگ آئے تھے، ہم ان کی بات مان لیتے. لو کننا نسمع او نعقل، اور پھر ان باتوں پر ہم عمل کر لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنمی لوگوں میں شامل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، جہنم میں جانے والے جہنمی لوگ خود وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اپنے گناہوں کو مان لیں گے. لعنت ہے، دوری ہے، دوزخ ہے دوزخ والوں کے لیے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بے شک مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ فتنا کقطع اللیل مسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیک کام کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں فتنے، برائیاں، حادثات، پریشانیاں تم پر اس طرح سے چھا جائے گی جیسے رات آنے پر اندھیرا ساری دنیا پر چھا جاتا ہے، کوئی روشنی نظر نہیں آتی. ایسے ہی فتنے چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیں گے، کہیں ایمان کا نور نظر نہیں آئے گا. وہ زمانہ آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. کیا ہوگا؟ وہ زمانہ آئے گا. آگے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر. کیا مطلب؟ جب صبح انسان ایمان کی حالت میں گھر سے باہر نکلے گا، جب شام وہ واپس گھر لوٹے گا، اس کے ایمان کا سودا ہوگا، وہ کافر بن کر کے واپس لوٹے گا. آگے فرمایا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر. جب انسان شام ایمان کی حالت میں گھر سے باہر نکلے گا، جب صبح واپس گھر لوٹے گا، اس کے ایمان کا سودا ہو چکا ہوگا، وہ کافر بن کر کے واپس آئے گا. يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیائی ساز و سامان کے بدلے آدمی اپنا دین بیچ ڈالے گا. چند پیسوں کے خاطر، چند ٹھکریوں کے خاطر، چند دولت کے خاطر، عہدے کے خاطر، کرسی کے خاطر، عزتوں کے خاطر، لڑکیوں کے خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا. مسلمان تجارت کرتے ہیں، تجارت کیسے کرنا، کیسے نہیں کرنا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیسے تجارت کریں گے تو آنے والی انکم حلال ہوگی. مسلمان اس کی تمیز کیے بغیر، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر کاروبار کرتا ہے. یہ مسلمان اپنے تجارت کے دین کو بیچ ڈال رہا ہے. مسلمان اپنے نکاحوں کے اندر سنت کے مطابق نکاح کرنے کے بجائے رسومات یہودی، عیسائی، ہندوؤں کے طریقے پر نکاح کرتے ہیں. گویا یہ مسلمان نکاح کے دین کو بیچ ڈال رہا ہے. وراثت کے اندر بہنوں کا حصہ مار کر کھانے والے حرام خور بھائی وراثت کے دین کو بیچ ڈال رہا ہے. بہت ساری شکلیں پیدا ہو جاتی ہے جو انسان اپنے دین کو بیچ ڈال رہا ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے. یہ جوانی ملی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس جوانی کی قدر کرو، خوب اللہ کی عبادت کرو. اللہ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے. بڑھاپے کو پہنچ جاؤ گے، جی چاہے گا تہجد پڑھنے کے لیے، جی چاہے گا عبادت کرنے کے لیے. بڑھاپے کی کمزوریاں، بڑھاپے کی بیماریاں ساتھ نہیں دے گی. جوانی ایک بار آتی ہے، بار بار لوٹ کر کے نہیں آتی. بچپنا تھا، بچپنے سے جوانی آ گئے، جوانی سے بڑھاپے آ گئے، اب بڑھاپے سے پھر واپس بچپنا کی طرف نہیں جاؤ گے، جوانی کی طرف نہیں جاؤ گے، بڑھاپے سے سیدھا قبرستان کی طرف جاؤ گے. یہ جوانی جو اللہ نے دی ہے اس کی قدر کر لو. دوسری چیز ہے وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کی قدر کر لو بیماری آنے سے پہلے. صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. صحت کروڑوں روپے سے بہت زیادہ قیمتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ صحت کی نعمت ہے. صحت ہوگی مسجد آ کر کے نماز پڑھو گے، صحت ہوگی اچھی طرح سنتوں کے مطابق نماز پڑھو گے، صحت ہوگی کما کر کے بھی بچوں کے حقوق ادا کرو گے. یہ صحت اللہ نے جو دی ہے اس کی قدر کر لو. تیسری چیز ہے وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے مال دیا ہے اس کی قدر کر لو. غریبی آنے سے پہلے یہ مال چڑھتے سورج کی طرح آج تمہارے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس رہے گا، کل دوسرے کے پاس ہے، کل تیسرے کے پاس رہے گا. یہ مال تمہارے پاس ہرگز نہیں رہتا. الذی جمع ماله عددا یحسب ان ماله اخلدا، تم یہ سوچتے ہو کہ پیسوں کو مال کو جمع کر کے یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا. اللہ کہتے ہیں اللہ ہرگز تمہارے پاس نہیں رہے گا. چوتھی چیز ہے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، ٹائم ہے، وقت ہے، اس کی قدر کرو بیزی ہونے سے پہلے. پانچویں چیز ہے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی جنازے میں شریک ہوتے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے لوگوں مرنے والے پر افسوس کرنے سے بھی زیادہ اپنے پاس جو وقت بچا ہے اس کی قدر کر لو. اے لوگوں مرنے والے پر افسوس کرنے سے بھی زیادہ اپنے پاس جو وقت بچا ہے اس کی قدر کر لو. مرنے والا اب وہ سب کام نہیں کر سکتا، اب ہم وہ سب کام کر سکتے ہیں. مرنے والا نماز نہیں پڑھ سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، اب ہم وہ سب کام کر سکتے ہیں. اپنے پاس جو وقت ہے اس کی قدر کر لو، مرنے والے پر افسوس کرنے سے بھی زیادہ. سال گزر گیا سال پھر واپس ہاتھ آتا نہیں ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے. ایک بار وقت چلا گیا دوبارہ وہ واپس نہیں آئے گا. آج ہمارا کہاں وقت گزر رہا ہے؟ آج ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ نوجوانوں کی رات کیسے کٹ رہی ہے، کہاں کٹ رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ مسلمان لڑکیاں کی شکایت رہتی ہے شادی ہو کر کے 1 مہینہ ہو گیا، رات کے 1 بج گئے 2 بج گئے، میرا شوہر میرے پاس آتا نہیں ہے. لڑکیاں شرمیلی ہوتی ہے، کس کو سنائے گی؟ باپ کو سنائے گی کہ میرا شوہر میرے پاس آتا نہیں ہے، ماں کو سنائے گی، سسرال کو سنائے گی. جب ان نوجوانوں کے اندر خبیث ناپاک عادت پیدا ہو جاتی ہے، رات دیر تک جاگتے ہوئے، رات دیر تک کٹوں پہ بیٹھے ہوئے، رات دیر تک دوستوں سے گپ شپ کی باتیں کرتے ہوئے، رات دیر تک دوستوں سے شراب کی پارٹیاں ہوٹل بازیاں کرتے ہوئے، بیچاری لڑکیاں شادی ہو جانے کے بعد بھائی کو، بہن کو، ماں باپ کو، سہیلیوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان کی محبت کو چھوڑ کر کے اس جوان کے ساتھ چلتی ہے. اب یہ جوان مجھے میرے خاندان کی محبت دے گا، اور اس جوان کو دوستوں سے فرصت نہیں ہے. اور یہ بات سن لو، پڑھی لکھی لڑکیاں ہوگی، چند دن دیکھے گی، اس کے بعد طلاق خلا کا مطالبہ کرے گی، طلاق خلا ہو جائے گا، زندگیاں برباد ہو جائے گی. یہ سب نوجوان اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا گوارا کر لیں گے، لیکن رات صحیح وقت پر گھر آ کر اپنی فیملی کو وقت دینا گوارا نہیں ہے. رات دیر تک جاگتے رہنا اور صبح جلدی نہ اٹھنا یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے. کتنے ایسے نوجوان ہیں، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، صبح کا طلوع ہوتا ہوا سورج انہوں نے نہیں دیکھا. کئی ایسے مسلمان ہیں 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، فجر کی نماز اٹھنے کو توفیق نہیں ہوتی ہے. مسلمان نوجوان رات دیر تک کٹوں پہ بیٹھے رہنا، شراب کی پارٹیاں کرنا، جوا کھیلتے رہنا اور آپس میں لڑنا جھگڑنا. پولیس آتی ہے، لاٹھی چارج کرتی ہے، ہارن بجاتے ہوئے، اور پھر ان جوانوں کو پکڑ کر کے پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے، جیل میں ڈالتی ہے، اور صبح ان کے والد کو فون کر کے بلاتی ہے تمہارا بیٹے کی یہ حرکتیں ہیں، تمہاری بیٹے کی یہ حرکتیں ہیں، رات کے وقت لے جاؤ. اور وہ بیچارہ باپ چہرے والا ہے، داڑھی والا ہے، پولیس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے گالیاں دینی پڑ رہی ہے، اسے گالیاں کھانی پڑ رہی ہے. کس کی وجہ سے؟ خبیث ناپاک اولاد کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. تو پھر بتاؤ، قانون، پولیس، لاٹھی، ان سب کے باوجود بھی ان نوجوانوں کو سدھارنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے
تو پھر ان نوجوانوں سے کیا تم اپنا فیوچر، مسلمانوں کا مستقبل، یہ آئی ایس میں، یہ پی ایس میں، یہ لائر، وکیل، جج، یہ سرکاری عہدوں پر بیٹھیں گے، قوم کی خدمت کریں گے، قوم کو آگے بڑھائیں گے، ایسی سوچ ان گھٹیا کٹے آباد کرنے والے غلیظ ناپاک نوجوانوں سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ آئی ایس میں، پی ایس میں آئیں گے اور قوم کی خدمت کریں گے؟ نوجوانوں، تم جو اپنا وقت موبائل پہ برباد کرتے ہو، کٹوں پہ برباد کرتے ہو، چبوترے پر برباد کرتے ہو، ہوٹلوں پہ برباد کرتے ہو، وہ وقت بچا کر کے تم اپنے علماء کو، اپنے رہبروں کو اور دعوت کے تبلیغ کے ذمہ داروں کو دے دو۔ زندگی ایسی بنے گی، دنیا میں مرنے سے پہلے ولی بن کر دنیا سے چلے جاؤ۔ وقت ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے، وقت سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ خسارے میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک صحت ہے، دوسرا فرصت ہے۔ وقت ہے دیکھ لیں گے، وقت ہے دیکھ لیں گے، ایسا کہتے کہتے وقت چلا جائے گا، ایسا کہتے کہتے وقت چلا جائے گا۔ تبلیغ والے کہتے 4 مہینے لگا لو پہلی فرصت کے، وقت ہے دیکھ لیں گے، وقت ہے دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لے گا؟ کل کے دن موت آئے گی تو کہاں جائے گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ 4 مہینے لگا لو اللہ کے راستے میں۔ تو کیوں کہتے ہیں کہ کل کے دن تیری کام موت ہونے والی ہے، کون سی جگہ تجھے معلوم ہے؟ اسی لیے وقت ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اب سال بدلنے پر، نیا سال شروع ہونے پر، جنوری 1 پر، ہیپی نیو ایئر کے موقع پر جو آوارگی، جو آزادی، جو بے حیائی، جانور پنا سماج میں پایا جاتا ہے، تم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیتے ہو۔ اس میں کیا نیا سال آنے پر خوشی بنانے کا حق حاصل ہے؟ سنو، ہر قوم کے اپنے ایک سال کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے سال کا آغاز محرم الحرام ہے۔ اور پھر دیکھو گے بڑا عجیب مسئلہ ہے، تمام قوموں کے سال کا آغاز، تمام قوموں کے سال کی ابتدا شراب پینے میں، ناچنے میں، گانا گانے میں، ڈانس میں، رقص و سرور میں، زنا میں، بدکاری میں، حرام خوری میں، جوا کھیلنے میں، ایک دوسرے کی عزتوں کے لوٹنے میں، ان تمام برائیوں سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ چاہے وہ یہودیت کا مذہب لے لو، چاہے وہ عیسائیت کا مذہب لے لو، چاہے وہ مجوسیت کا مذہب لے لو، چاہے وہ سنیت کا مذہب لے لو، چاہے وہ ہندو کا مذہب لے لو، جن کا سال دسمبر پر ختم ہو کر جنوری سے شروع ہوتا ہے، جن کے سال کا آغاز، جن کی سال جنوری کی پہلی تاریخ شراب پینے میں، ناچنے میں، رقص و سرور میں، بدکاری میں، حرام خوری میں، زنا میں، دوسرے کی عزتیں لوٹنے میں، ان تمام برائیوں سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے سال کا آغاز محرم الحرام قربانیوں کے دنوں سے شروع ہوتا ہے۔ محرم کی ایک ایک تاریخ اٹھا کر پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ محرم کی ایک ایک تاریخ تمہیں قربانیوں کا سبق یاد دلا رہی ہے۔ جنوری کی ایک تاریخ ہوتی ہے، 1 جنوری ہوتی ہے، 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے، رات کے 11:59 پر بس 1 منٹ کی تبدیلی، 1 لمحے کی تبدیلی، وہی دن ہے، وہی رات ہے، وہی گھنٹے ہیں، وہی لمحے، بس کانٹا ادھر سے ادھر ہو گیا، لائٹیں بند ہو گئی، چیخ و پکار شروع ہو گیا، گانا شروع ہو گیا، ناچنا شروع ہو گیا، شراب کی محفلیں شروع ہو گئی، ہر ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہہ رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو گفٹ دے رہا ہے، کیک کاٹے جا رہے ہیں، حرام خور ایک دوسرے کو حرام کھلا رہے ہیں، جائز ناجائز کا لحاظ کیے بغیر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، ایک محبوبہ دوسرے محبوبہ کے ساتھ، ایک لڑکی دوسرے لڑکے کے ساتھ، مخلوط تعلیم، مخلوط کلچر ایسا بنایا گیا۔ جنگل میں جا کر درندوں کو دیکھ لو، شیر کے لیے ایک شیرنی بیوی کی حیثیت سے نہیں ہے۔ آج وہ کتا، وہ گھوڑا، وہ گدھا کسی کتیا سے، کسی گدھی سے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو کل دوسری کتیا سے، دوسری گدھی سے اپنی خواہشات پوری کر لیتا ہے۔ میاں بیوی کا سسٹم اس جانوروں کے اندر نہیں ہے،
نکاح کا سسٹم جانوروں کے اندر نہیں ہے۔ نکاح کے بغیر، شادی کے بغیر کوئی مرد کوئی عورت تعلقات قائم کرنا چاہتے ہو تو وہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کا عرف، دنیا کا مزاج، وہاں کی تہذیب، وہاں کی کلچر اور وہاں کی آوارگی اسے پسند کرتی ہو۔ جیسے یورپی کلچر میں یہ بات مشہور ہے، شادی کی کیا ضرورت ہے، نکاح کی کیا ضرورت ہے، بیوی بنا کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تعلقات قائم کر کے رکھو۔ جیسے اسے بعض پاگلوں نے سمجھایا، آپ کو چائے پینے کی ضرورت ہے، گئے لا کر دودھ دھو کر چائے بنا کر پیتے ہو یا کسی ہوٹل میں جا کر کے چائے پیتے ہو؟ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ بیچلر ہیں، چاول لا کر، راشن لا کر، ترکاریاں لا کر پکا کر کھاتے ہو یا کسی ہوٹل میں جا کر کے کھانا کھاتے ہو؟ آپ کو کولڈ ڈرنکس پینے کی ضرورت ہے، فیکٹری قائم کر کے بنا کر پیتے ہو یا کسی مارکیٹ میں جا کر کے پی کر کے آتے ہو؟ جب کھانے پینے کی ضرورت، جب کھانے پینے کے خواہشات ہوٹلوں پر پوری ہو سکتی ہے تو پھر انسان کی شہوت پرستی کی خواہش، سیکس، گرل فرینڈ کے نام پر ناجائز تعلقات بنا کے رکھنے میں، قلب میں زنا کے اڈے میں اور تعلقات بنا کے رکھنے میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایسا ذہن بنایا گیا، ایسا سمجھایا گیا۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ ترقی یافتہ دنیا نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ جانور پنا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا کسی ملک کے جنگل کے رہنے والے کتوں نے آپس میں نکاح کر لیا ہو، آپس میں شادی کر لی ہو؟ سنا آپ نے بہت سارے کتوں کی بارات آ رہی ہو اور ایک کتا دلہا بنا کر کے اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کر کے اس کتے کو دلہا بنایا گیا ہو، اور بہت ساری کتیاں آ کر کے آنے والے دلہا کتے صاحب کا استقبال کر رہی ہو، اور کتا قاضی صاحب آ کر کے دلہا کتے کا نکاح پڑھا رہا ہو۔ آپ نے دیکھا ایسا؟ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ جانوروں کے اندر نکاح کا سسٹم نہیں ہے، جانوروں کے اندر نکاح کا سسٹم نہیں ہے۔ جب یہ بات میں سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھو کہ مسلمان لڑکیاں، مسلمان لڑکے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پارکوں میں لے جانا، چنیاں چاٹیاں کرنا، گود میں بٹا کر کے بے حیائی کرنا، ہیپی نیو ایئر کے موقع پر، 1 جنوری کے موقع پر محبوبہ دوسرے محبوب کے ساتھ، لڑکی دوسرے لڑکے کے ساتھ بے حیائی کے کام کرنا، سیکس کرنا، زنا کرنا، ارے یہ کام تو تم سے پہلے کتے کر چکے ہیں، یہ کام تو تم سے پہلے کتے کر چکے ہیں۔ تو 1 جنوری کے موقع پر جس کے نام ہی میں جانور پنا ہے، جنوری، اسی کو ذرا کھینچ کر کے بولو جانوری، جس کے اندر کتنی بے حیائی پائی جاتی ہے، جس کے اندر مسلمان لڑکیاں اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ دوستی کے معاملے میں مخلوط تعلیم، مخلوط کلچر، کیسے موقع پر آئیے آپ بھی خوشی منائیں گے۔ اس کے اندر کتنی بے حیائی پائی جاتی ہے، کتنے گناہ کے کام پائے جاتے ہیں، اور نوجوان ریسنگ کرتے ہوئے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے پیسے اس پر خرچ ہوتے ہیں، اور کوئی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے لیے کیا خرید رہی ہے؟ گفٹ خرید رہی ہے۔ کسے خرید رہی ہے؟ اپنے شوہر کو نہیں، رکھیل کو۔ اور کوئی بوائے فرینڈ اپنے گرل فرینڈ کو گفٹ خرید رہا ہے، کس کے لیے خرید رہا ہے؟ جو بیوی تمہارے ساتھ رہی اس کے لیے کبھی گفٹ خریدا نہیں ہے، رکھیل کے لیے خرید رہا ہے، اور اس موقع پر ہدیہ تحفے کرنا یہ سراسر جانور پنا ہے، بے حیائی ہے۔ وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو۔ حضرت الامام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اولیاء کی صحبت پائی، ولیوں کی صحبت پائی، 2 چیزیں میں نے دیکھی۔ ایک، وقت کی قدر کرو، وقت ایک تلوار ہے، صحیح استعمال کرو گے دشمن کو کاٹ کر کے رکھے گی، اگر غلط استعمال کرو گے یہ وقت تمہیں کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ وقت کو صحیح کاموں میں نہیں لگاؤ گے یہ تمہیں غلط کاموں میں لگا دے گا، یہ غلط کاموں میں لگا دے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، وقت کی قدر، رات دیر تک جاگتے ہیں، کتابیں مطالعہ کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، لکھتے ہوئے، کتابیں لکھتے ہوئے۔ نوجوان دوسروں کو کہنا پڑتا ہے،
حضرت سو جائیے، رات بہت دیر ہو گئی، پوری قوم سو گئی ہے، آپ جاگ رہے ہو؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جواب کہتا ہے پوری قوم محمد کے بھروسے پر سوئی ہوئی ہے، اگر کوئی مسئلہ آئے گا کہ محمد اسے حل کرے گا، اگر میں سو جاؤں گا تو پھر امت کا حال کیا ہوگا؟ تو پھر امت کا حال کیا ہوگا؟ جب کتاب انہوں نے لکھی کتاب الاصل، ایک یہودی عالم اس کتاب کو پڑھ کر اس کتاب سے تاثرات لے کر کے وہ یہ کہتا ہے تمہارے چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے، تمہارے بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ عالم ہے، تمہارے بڑے محمد کی کتاب کا عالم کیا ہوگا؟ وہ یہودی اپنی پوری فیملی لے آ کر کے مسلمان ہوتا ہے۔ وقت کی قدر کرنے پر بہت سارے